بسم اللہ الرحمن الرحیم چل شبہ بچیا وفي قول المولى أعتقد هذه وهذه فقد زوج الفضولي من رجل إنما بقى نكاح الثانية لأن صدر الكلام لا يتوقف على آخره إذا لم يكن في آخره ما يبين أوله وعكس الأولى يبطل محلية الوقف فبطل الثاني قبل التكلم بالانتهاء بخلاف ما إذا زوج. اچھا صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ہمارے نزدیک واو مطلق اور بچ مشارکت نہیں لکھا نال شرع چ. ہمارے نزدیک واو مطلق لکھے دو لفظ دو میں پکاؤ نا. ہمارے نزدیک واو مطلق نہ مقارنت ہے اور نہ اس پر سوال ہو رہے ہیں ہم پر. ایک سوال جواب آ گیا, دوسرا پھر تیسرا پھر آگے. سنیں مولا کا قول. سنیں دو لونڈیوں نے کسی کو اجازت دی, وکیل بنایا کہ ہماری شادی کرا دے, تو اس نے دونوں کی کیا کرا دی؟ اے فضولی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی لونڈیاں کو پوچھا بغیر وہ جزی آ رہی. لونڈیاں نے آکھیا کہ ساڈی فضولی اس واسطے کہ چونکہ نہ دا نکاح مولا دی اجازت تو بغیر ٹھیک نہیں, تو نے کرا دیتا ہے. جب مولا کو پتہ چلا نا کہ اس نے نکاح کرا دیا دونوں کا, تو اس نے یہ لفظ بولا آ تک تو حاضی و حاضی. انج بولیا کیا تو تحقیق شادی کرائی تھی دونوں کی فضولی نے ایک رجل سے. تو جب مولا نے یہ لفظ بولا نا کون سا, تو او مسئلہ ذہن چ رکھو نا کہ حرہ دے اتے لونڈی نہیں آ سکتی. لونڈی اتے حرہ محض باطل ہو جائے گا ثانیہ کا نکاح. محض اس لیے کہ صدر کلام کون آ تک تو حاض ہی نہیں موقوف اپنے آخر پر. قانون بیان ہو رہے اس لیے کہ صدر کلام نہیں موقوف ہوتا جب کہ نہ ہو اس کے آخر میں وہ جو بدلا دے کلام کے اول کو. آخر میں اگر مغیر نہ ہو تو اول کلام حکم کے نافذ کرنے میں آخر پر موقوف نہیں ہوتا. اور اولا کا جو اتق ہے جب وہ آزاد ہوئی نہ بھائی اونا آ تک تو ہے نا, تو چونکہ انہوں نے دونوں نے اجازت دیتی سی تے آزاد ہونے نال یہ ہو گئیاں آزاد. تے جیڑی انہیں اجازت دیتی سی نکاح کر دے, نکاح پکنا ہے کہ کوئی نہیں, کیونکہ آزاد جو ہوگی خود مختار ہے تو انہیں اجازت دیتی سی. تو اب جب اولا کو اس نے جب آزاد کیا نا آ تک تو حاضی, یہ کیا بن گئی؟ موتا کا کیا بن گئی؟ حرہ بن گئی. کیا بن گئی؟ اور اس کا نکاح پک گیا. اب وہ حاضی سے حرہ کے اوپر جو ہے نا, جب تک یہ حاضی پہلا ہے ابھی دوسرا حاضی نہیں آیا تو وہ کیا ہے؟ لونڈی ہے. تو اب حرہ کے اوپر کیا آئی؟ تو اولا کے اتق نے باطل کر دیا وقف کی محلیت کو. کس کو؟ تو پس باطل ہو گیا ثانی کا نکاح اس کے اتق کے ساتھ تکلم سے پہلے. آخر جی میں عرض کیتی ہے ٹرو ٹائم کو نہیں پڑھیے کوئی سبق. وہ سوال جو پھر کرنا ہے ولما کانا یارے تو پھر کریں گے. مولا کا جو قول ہے نا کیڑا
جب شادی کرا دی تھی دونوں لونڈیوں کی فضولی نے ایک رجل سے جی ایک رجل سے شادی کرا دی، قول میں محض باطل ہوگا ثانیہ کا نکاح، ثانیہ کا نکاح باطل ہے، پہلی کا ٹھیک ہے۔ وجہ اس لیے کہ صدر کلام جو ہے یہ نہیں موقوف ہوتا کلام کے آخر زرداری ہوتی کتنے پہ ہوتا ہے کہ یار جب کہ نہ ہو کلام کے آخر میں وہ شے جو اول کو بدلا دے، یہ نہ ہو تو اول جو ہے وہ آخر پر موقوف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، لہذا اولا کے اتق نے باطل کر دیا وقف کی محلیت کو، وقف کی محلیت کو، لہذا ثانی کا نکاح باطل ہو گیا اس کے اتق کے ساتھ تکلم سے پہلے لے ہونے ذرا دھیان کر پھر سمجھو ذرا، مہربانی ہو یار۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور جب کہ وارد ہے نقض اور ہمارے اصل پر، وہ کیا ہے نقض؟ وہ یہ ہے کہ رجل فضولی نے اگر شادی کرا دی دو لونڈیوں کی ایک رجل سے، جی دو لونڈیاں جو ایک رجل کی تھیں، ان دو لونڈیوں کی شادی کرا دی مر رجل ایک رجل سے بے عقدتن او عقدتین، ایک عقد کے ساتھ یا لیکن ان کے مولا کے لونڈیاں اجازت دیتی ہے اور تھلے چلو نا وقت زوجہم الفضولی برداہما، نظر آ رہے ہیں کہ لونڈیاں آکھیا ہے کہ ساڑی شادی کرا دے، اے مطلب جزی ہے بنانے، تو مولا کے ان کے مولا کے اذن کے بغیر اس نے شادی کرا دی تو ہوگا یہ نکاح موقوف مولا کی یا مولا کے یا ان دونوں کے اتق پر، یا مولا اس نکاح کی اجازت دے تب پکا ہوگا یا دونوں آزاد ہوں گی تو تب نکاح پکا ہوگا۔ سنیں ہن سنو، اگر مولا آزاد کر دے دو، جزی چل رہی آزادی والی، اگر مولا آزاد کرے دونوں کو اکٹھا تو نہیں باطل ہوگا کسی ایک کا بھی نکاح، دونوں سے دونوں کا نکاح پک جائے گا، کیونکہ کٹھیاں حرہ بنیاں آگے پیچھے نہیں بنیاں، باوجہ نام متحقق ہونے جمع کے بین الحرہ والعامہ، او تا جلے عطف نال دیوے تے پھر بننا حرہ تے عامہ، تے ایک کٹھیاں کیتیاں سو تے اے حرہ عامہ نہیں بنیاں، دو میں کٹھیاں عامہ سان تے ہون کٹھیاں حرہ بن گئی، اے تے جزی وچوں نکل گئی۔ اور اگر منفصل کیا اس نے اتق میں، پہلے ایک نو آزاد کیتا تو پھر اور جی میں متن جی عبارت لکھی جے تو پھر باطل ہو جائے گا کیا؟ سنیں، اس لیے کہ اولا ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے وہ حرہ ہو گئی ہے، اور نہیں جائز نکاح لونڈی کا کس پر؟ حرہ پر۔ سنیں، اگر جدا کر کے ان کو آزاد کرے تو پھر بھی اسی طرح ہے۔ اب تیسری صورت جڑی متن ہے، بہرحال اگر آزاد کرے دونوں کو کس کے ساتھ؟ اے ان اعتراض ہن شروع ہونے لگا، اعتراض پیچھے تو مسئلے دی وضاحت ہوئی ہے کہ اگر بہرحال اگر آزاد کیا مولا نے دونوں کو کس کے ساتھ، کیویں آکھیا؟ بے ان کالا آ تک تو حاضی ہی وا، تو بس باطل ہو گیا نکاح ثانیہ کا۔ اے ان اعتراض ہی، پس معلوم ہوگی یہ بات کہ واو ترتیب کے لیے ہے، یہ ترتیب واسطے نہ ہوئے تو ثانیہ دا نکاح کیوں باطل ہوئے جی؟ کیونکہ واو ترتیب دیئے، پہلی حرہ بن گئی ہے، دوسری لونڈی ہے، تو لہذا لونڈی حرہ ہوتے نہیں آ سکتی، وگرنہ البتہ نہ باطل ہوتا نکاح اس کا۔ سنیں، اے ہو گیا سوال آخری گل، دافع آہو جواب دیا اس کا اپنے اس قول کے ساتھ۔ ہن قول ویکھ دھیان کری، او مڈون ساری عبارت، اور مولا کے قول میں کیڑا آ تک تو حاضی ہی وقد زوجہم بول جب مرن کیوں لگے ہیں فضولیو،
ਬਿਰਦਾਹੁਮਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੈਦ ਲਾਣੀ ਕੀ लौंडियां दी रदामंदी उन्हें किसी निकाह करा दे। तो निकाह कराया किस में? एक अकद में, एक रजुल से। तो जब मौला ने यूं बोला ना तो महज बातल हुआ निकाह सानिया का। वजह इसलिए कि सदरे कलाम नहीं मौकूफ़ होता किस पर? अपने आखिर पर। जब के ना हुआ उसके आखिर में वो जो उसको उसके अव्वल को बदला दे। और सुने ही हुण ध्यान करी मैं। और हालांकि मुगैर इस जुमले विच केड़ा भुल भी गया है, इस जुमले में तो काबू रखो जी। हालांकि मुगैर यहाँ किथे नहीं मौजूद कलाम के आखिर में। अगे कुछ है आई पे इल्ला या शर्त या कोई इस किस्म का नहीं आई पे। हुण सुन तो कानून सुनो। बस जब ना मौकूफ़ हो सदरे नहीं है मौकूफ़ सदरे कलाम, और वो कौन है? ये नहीं मौकूफ़ कलाम के, और वो कौन है? उस पर मौकूफ़ नहीं है। तो लिहाजा पहली आज़ाद हो गई पहले इससे के तकल्लुम करे मौला सानिया के तक के साथ कि नहीं होगी। ये बहुत ही वजह तो नहीं, ये जुमला पूरा है माँ बात मौकूफ़ ही नहीं हैगा, बहुत कोई दखल नहीं। लिहाजा जिसलिए आज़ाद होगी ना तो एक ही बन गई। तो बस नहीं बाकी सानिया महल वास्ते सुने, बस ना बाकी रही सानिया महल वास्ते। अगरचे है वो निकाह मौकूफ़ थे, मौकूफ़ सी ना कि मौला इजाज़त देनी है तो या उसने वज़ाहत करना है। तो लिहाजा सानी हुण अट्टे जिसले हुर्रा निकाह विच आ जावे ना कोई भी लौंडी इहदे निकाह दा मल नहीं रहिंदी। ए गल इत्थे टिल जे सारा जी। जब क्या हो जाए हुर्रा निकाह में आ जाए तो हुण इहदे निकाह दे वास्ते कोई भी लौंडी महल नहीं रहिंदी। इस गल नूं समझना देसिया भी अगर चाहिए निकाह क्या है, लिहाजा ये दूसरी जो है ना अब इसके निकाह का क्योंकि निकाह च कौन आ गई है? ऐ शाबाश। इसी की तरफ इशारा किया है मातन ने अपने कौल के साथ कि पहली की आज़ादी ने बातल कर दिया है महलियत वक़फ़ की, यानी ऊला की आज़ादी ने बातल कर दिया है होना सानिया का महल वास्ते। निकाह मौकूफ़ का वो माली नहीं है और हुर्रा दे उत्ते लौंडी नहीं आ सकती। तो लिहाजा हुर्रा उत्ते लौंडी दा निकाह मौकूफ़ कर दिए, जो भी करिए वो निकाह नहीं हो सकते। लिहाजा हुणे सानिया माल ही नहीं रही किंदा इंदे नाल निकाह दा। तो बस बातल हो गया निकाह सानिया का पहले तकल्लुम करने के सानिया के इतक के साथ। खाने च पई मालूम हो गई ये बात कि तुम्हारी तवज्जो नहीं है, मालूम हो गई ये बात कि सानिया का निकाह नहीं बातिल हुआ हज़रत वाओ के मूजब के साथ बल्कि वजह आखिर के साथ। और वो है जो जिक्र की गया मतन में। और जिसले हुर्रा निकाह चाह गया लौंडी आ ही नहीं सकती, लौंडी महल ही नहीं रही, इस वजह तो उनका निकाह बातिल हो गया। वाओ ने तरतीब नहीं ले आंदी, वाओ ने चलो जी। और मौला के कौल में आ तक तो हाज़िही व हाज़िही आला के तहकीक शादी कराई थी दोनों की फजूली ने एक रजुल से। ऐस मौला के कौल में माज बातल हो गया निकाह सानिया का, महज बातल हो गया निकाह सानिया का, इसलिए कि सदरे कलाम नहीं मौकूफ़ होता अपने आखिर पर। कदों नहीं मौकूफ़ होता? जब ना हो उसके आखिर में वो जो बदला दे कलाम के अव्वल को। जदों ये नहीं ना तो हुण सुनो
ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੁर्रा। ਹੁਣ ਹੁर्रा ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੌਂਡੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ, ਔਰ ऊला की आज़ादी ने बातल कर दिया वक़फ़ की महलियत को। और दूजी जिंदा निकाह मौकूफ सी अजी वो आज़ाद होने तो फिर गल बननी है, उन्होंने की कर दिता बस बातल हो गई। सानी यानी सानी निकाह बातल हो गया। पहले तकल्लुम करने किसके, मौला के, दूसरी के इतक के साथ। ए गल हाँ जी शाबाश जी। मौला की कौल हादी बहादी में हालांकि ताकीद शादी करा दी थी उन दोनों की फजूली ने एक रजुल से। बात बातिल हुआ निकाह सानिया का इसलिए कि सदर कलाम नहीं मौकूफ होता और उसके आखिर पर जब न हो कलाम के आखिर में वो शायद जो बतला दे कलाम के अव्वल को। और ऊला की आज़ादी ने बातिल कर दिया महलियत वक़फ़ को, बस बातिल हो गया निकाह सानी। पहले तकल्लुम पहले की बने 15 मिनट सारा सब तेरा बिखिलाफ मा इला ज़व्वजहुल फुदूलिय्यु उख्तैनि फी अक़दतैनि फ़क़ाल सब्र। हाँ चलो फ़क़ाल अजज़्तु हाज़िही व हाज़िही हैसु बतला जमीअन लिअन्ना कलामी मुदिअ ली जवाज़ निकाह बल्दत्तसल बिही आखिरुहु सुलिब अन्हुल जवाज़ फ़सार आखिरुहु फी हक़्क़ि अव्वलिही बिमंज़िलति शर्त वल इस्तिस्ना। ध्यान कर जे बड़ा डाढ़ा जिहा सवाल ते बड़ा सौखा जिहा। बरखिलाफ उस सूरत के जब शादी करा दी रजुल की फजूली ने दो बहनों से दो अक़दों में शादी करा दी और दो भैणां ते इजाज़त दिती भी साडा ब्याह करा दे किसे नाल। सुने ते इन्हें जेड़ा है ना आख्या ठीक है मैं तुहाडे दोवां दा निकाह अपने वड्डे भरा नाल कराया। लेकिन किवें कराया सू? पहले एक नूं आख्या सी भी तेरा निकाह कराया वड्डे भरा नाल, फिर दूजी नूं आख्या सू क्योंकि इकट्ठा कराया तो होना ही कोई नहीं, तरतीब नाल कराया सू। उस तो बाद वड्डे भरा नूं पता लगा उस आख्या वाह जने बंब कट दित्ती हो। उस आख्या जज तो हाजी व हाजी, मैं इजाज़त दिती इनू भी ते इनू भी। इंज ने जुमला बोलिया। इत्थे फिर वाओ आई पी सवाल करना है भी तरतीब तुसां साबित कीती हनफियों मने ने क्यों ना पिया जी जी। सुने जी तो ये जड़ा ना बरखिलाफ इसके इत्थे दोवां दा निकाह बातिल हो इत्थे क्योंकि बातला जमीयन, क्योंकि इसलिए कि सदरे कलाम वज़ा किया गया है किसके लिए? और जड़ा पहली नाल निकाह कीता सू और जब मुत्तसिल हो गया और जड़ा ना जवाज़े निकाह जो ना अजाज़ तो हाज़ी ही ये जो ना सदरे कलाम इत्थे अजाज़ तो हाज़ी ये वज़ा किया गया किसके लिए? क्योंकि उन्हें जड़ी कुड़ी नाल निकाह कीता उहदे नाल निकाह जायज़ है। हुण नाल ही अगों हाज़ी आन ठुकी है वो छोटी भी नाल खलोगी आके। और जब मुत्तसिल हो गया इस सदरे कलाम के साथ इसका आखिर केड़ा वहाज़ी तो सलब हो गया। अब सदरे कलाम से भी क्या तो पास हो गया आखिर उसका अपने अव्वल के हक में बमंज़िले शर्त और इस्तिस्ना के। भी टेल नाल समझना है ज़रा जी क्या क्या हुजूर सूरत के कि जब शादी कराई रजुल की फजूली ने दो बहनों से दो अक़दों में उन्हें इजाज़त दी सी उन्होंने जी। बस कहा रजुल ने अजज़्तु हाज़िही व हाज़िही तो इस वक़्त बातिल हो जाएंगे दोनों के निकाह, इसलिए कि सदरे कलाम वज़ा की गई है जवाज़े निकाह के लिए। और जब मुत्तसिल हो जब सदरे कलाम के साथ जब सदरे कलाम के साथ आखिर कलाम मुत्तसिल केड़ा वहाज़ी वहाज़ी हो गई सदरे कलाम से जवाब सदरे कलाम सलब हो नहीं हो गया जवाब सलब हो गया। तो लिहाजा हो गया कलाम का आखिर उसके अपने अव्वल के हक में बमंज़िला शर्त और इस्तिस्ना बमंज़िले इस्तिस्ना की ऐशा बस। और जब के वारद है इस पर ये बात ओ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਠੀਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। اور جب وارد ہے اس پر یہ کہ سوال دو طرح کرنا ہے، یہ کہ اللہ انہ حاضہ اس پر مناسب ہے یہ کہ جائز و نکاح اولا کا کس سے، اس صورت میں جب شادی کرا دی فضولی نے اختین کی کس سے، دو عقدوں کے ساتھ، پس خبر پہنچی زوج کو خبر نکاح، اس نے جناب بازاروں لئی مٹھائی تے نالے آکھیا جز تو حاضی و اجز تو حاضی و حاضی آکھیا۔ تو ہن سوال کیے جیسا کہ جائز ہے نکاح اولا کا آمتین سے، جی جیسا کہ حالانکہ باطل ہو گیا دونوں نکاح، باطل ہو گئے بھئی او جڑا نا او پچھو نا بھئی کی ہونا چاہیے او انہو یجوز نکاح الاولا من الاختین کما یجوز نکاح الاولا من الامتین۔ سمجھا کہ جی میں او ایک پہلی دا جائز ہے دوسری دا کونی تھے بھی تھا کہ پہلی دا نکاح ٹھیک ہوئے دوسری دا باطل ہوئے، حالانکہ تو ساں کیا کیا ہے چنگی گل کی۔ جواب دیا ماتن نے اس اعتراض سے اپنے قول بے خلاف ما سے، بے خلاف اندنے بعض نے جواب دیا ہے وکیلا جواب لسوال آخر، بعض آخیا جڑا بے خلاف والی عبارت ہے نا ماتن کی، یہ ایک اور سوال کا جواب ہے، ایک دو میں کوئی جواب ہونے نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ انہ ہو کہ اس صورت میں جب باطل ہو گئے کون تو ثابت ہوگی یہ بات کہ پچھلی گل نال ثابت ہوئی بہت دلالت کرتی ترتیب پر، ہن مقارنت لے ہونی جب باطل ہو گئے نکاحان تو ثابت ہوگی یہ بات کہ بہت دلالت کرتی ہے کس پر، اس لیے کہ اگر اجازت دے دونوں کو کس کے ساتھ، ایک نو اجازت دے کے روٹی شوٹی کھا لوے تے پھر آکے میں دوجی نو اجازت دیتی تو اب باطل ہوگا نکاح ثانیہ کا فقط نہ کہ بھئی ایک پہلی نو اجازت دے کے نا ایک نو اجازت دے کے تو پھر کیا کہ سا لے کے میں دوجی نو بھی اجازت دیتی، پہلی دا نکاح ٹھیک ہے دوجی دا باطل ہے تے جس لئے نے وچ لیاندی واؤ تے دوواں دا باطل ہویا، پتہ لگا واؤ مقارنت دلالت کر دی تو سنفیو منینے نہ ہو پہ جی گلہ کیتی وینے وال منینے نہ ہو پہ جی فا عجابہ بقولہیش فا ہن پہلے اے دوسرے جڑا نا پہلا سوال تے پھر دوسرا بھی ترتیب والا بھی جواب دینا ہے تے سننا ہے، پس جواب دیا ماتن نے اپنے قول کے ساتھ برخلاف اس صورت کے جب شادی کرا دی اس کی، یعنی فضولی نے اختین کی عقدین میں، یہ عقدین کیوں آکھیا عقدین بہرحال اگر شادی کرائے فضولی دو بہنوں کی ایک عقد میں تو یہ اجازت پر موقوف نہیں ہے بلکہ تو مڈو جڑ پٹی گئی، اور سنیا ہی ایک عقد وچ انہاں نو جمع کرو جڑیاں جمع نہیں ہو سکدیاں تے او دوواں دا نکاح باطل ہے، او تو مڈو ہی باطل ہے، تاں واسطے آکھیا عقدین ہو، عقدین وچ ہوے تے پہلی تے ٹھیک ہوندا دوسری دا باطل ہوندا ہے۔ فقالا تو جس لئے زوج نو پتہ لگا بینے تو میرے دونوں نکاح کرا دیتا ہے، پس کہا زوج نے اجاز تو حاضی ہی تو اسا کیا کیا ہے سو باطلن نکاحن جمیعن کہ یہ دونوں نکاح اور یہ بطلان نہیں ہے بس باب اس کے کہ واو دلالت کرتی ہے کس پر، پہلے مقارنہ تعالیٰ جواب بھی پھر ترتیب والا دینا ہے، یہ پہلے دوسرا جی تقریر کی تو جواب آ رہی، یہ بطلان اس لیے نہیں کہ واو بلکہ اس لیے ہے، بلکہ اس لیے کہ صدر کلام کون وہ زوج کا قول کیڑا یہ وضع کیا گیا جواز نکاح کے لیے،
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ تو آخے جی میں قبول کیتا تو ہویا کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے یہ جواز نکاح کے لیے وضع ہے. اور جب متصل ہو گیا اس صدر کلام کے ساتھ آخر کلام, اور وہ کون ہے؟ وہ حاضی. تو سلب ہو گیا صدر سے کیڑی شے, اتو جواز سلب ہو گیا. کیونکہ اگر ثابت ہونا اس کے ساتھ کیا جیسا کہ ثابت ہے اس کے صدر کے ساتھ تو لازم ہو جائے گا. حالانکہ یہ تو سنیں ہن بیان کری. پس ہو گیا آخر کلام اول کلام کے, یعنی وحاظ ہی ہو گیا اجاز تو حاظ ہی کے حق میں بمنزل تغییر میں, کیونکہ آخر کلام نے یہاں بدلا دیا ہے. اس لیے کہ جب نہ منظم ہو اس کا قول وحاظ ہی ایتھے آئی جملہ جڑا اندے وچ اوکھا جے, اس لیے کہ جب نہ منظم ہو اس کا قول کیڑا, اس کے قول صرف اجاز تو حاضی کہہ کے چپ کر جاوے تو صحیح ہے کس کا؟ جب منظم ہو گیا کون تو باطل ہو گیا نکاح اس کا. لیل جامع بینہما لیل پس موقوف ہو گئی اول اس پر, پس ہو گیا گویا کہ اس نے جمع کر دیا ایک کلمے کے ساتھ. کیویں گویا زوج نے یوں کہا کہ اجازتہما, جی میں آکھے نا اجازتہما اے باطل دوواں دا, ایویں وحاظے نال بھی کی ہو گیا, پس اس لیے دونوں باطل ہو گئے. پس ثابت ہو گئی یہ بات, مقارنت محض ثابت ہوئی ہے دلیل نہ کہ. ہن جواب بحسب ترتیب, یہ پہلے سوال والا. بہرحال تقریر جواب کی باعتبار سوال اول کے کہ بہت ترتیب کے لیے نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ نہیں لازم آتا اولا کے نکاح کا جواز قیاس کرتے ہوئے آمتین کے, اس لیے کہ زوج کا قول کیڑا آ تک تو حاضی مولا قول آ تک تو, وہاں ما کانا یتوقف والا وہ اپنے آخر پر موقوف, اور وہ کیا تھا اس لیے کہ اخیر نہیں ہے مغیر اس کے. تو پس وہاں لونڈیوں والے مسئلے میں نہیں موقوف اول کس پر, پس جب کہا تک تو حاضی تو آزاد ہو گئی صرف اس کے قول کے ساتھ, اور باطل ہو گیا نکاح پہلے حصے کے. بہرحال یہاں پس نہیں اس طرح جیسا بھی بیان کیا کہ یہاں جب دوسری کو جوڑا ہے نا تو وہ بمنزل استثناء اور شرط کے بن گئے, تو لہذا دونوں کا نکاح باطل ہو گیا. دونوں کا برخلاف اس صورت کے جب شادی کرائی رجل کی فضولی نے اختین سے عقدین میں, پس کہا زوج نے اجاز تو حاضی و حاضی, کیونکہ باطل ہو گئی وہ دونوں, اور دونوں کا نکاح باطل ہو گیا. باطلا جمیعاً اس لیے کہ صدر کلام کیڑا اجاز تو حاضی وضع کیا گیا جواز نکاح کے لیے, اور جب متصل ہو گیا اجاز تو حاضی کے ساتھ اس کا آخر کون وہ حاضی تو سلب ہو گیا صدر کلام سے جواز, پس ہو گیا اس کا آخر اپنے اول کے حق میں, یعنی وحاظ ہی اجاز تو حاضی کے حق میں بمنزل شرط اور استثناء کے. برخلاف وہ صورت کے کہ جب شادی کرائی رجل کی فضول نے دو بینت سے دو عقد میں, بس کہا رجل نے اجاز تو حاضی بحاضی, تو اس وقت باطل ہو جائیں گے دونوں نکاح جمیعاً, اس لیے کہ صدر کلام وضع کی گئی ہے جواز نکاح کے لیے, اور جب متصل ہو گئی صدر کلام کے لیے کلام کا آخر, صدر کلام متصل ہو گئی صدر کلام کے کلام کا آخر تو سلب ہو گیا کوئی بھی مذکر مونث کوئی گل نہیں, ہاں سلب ہو گیا صدر کلام سے جواز, بس ہو گیا آخر کلام اول کلام کے حق میں بمنزلہ شرط اور استثناء کے. شابہ نے کیا جب شادی کرائے رجل کی فضولی نے عقدین سے عقدین میں
بس کہا زوج نے اجزت حاضی و حاضی، اس وقت باطل ہو گئے دونوں نکاح، اس لیے کہ صدر کلام وضع کی گئی ہے جواز نکاح کے لیے، اور جب متصل ہو گیا صدر کلام کے ساتھ کلام کا آخر تو سلب ہو گئی صدر کلام سے جواز، تو سلب ہو گیا صدر کلام سے جواز، بس ہو گیا کلام کا آخر کلام کے اول کے حد میں بمنزل شرط اور بمنزل استثناء۔ تدخل الباب على جملة كاملة بخبرها فلا تجب المشاركة في الخبر۔ صبر 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 اچھا جی، جی واو مطلق جمع کے لیے ہے، دوجا لفظ نہ بول رہی مطلق جمع مشارکت کے لیے، وچ واو وچ داخل کر مطلق جمع اور مشارکت۔ وچ ویک لکھا شرچے میں جی وہ کہاں لگو 5-7 باری جی، کبھی داخل ہوتی ہے واو جملے پر جو جملہ کاملہ ہے اپنی خبر کے ساتھ، جی، کبھی کبھی داخل ہوتی ہے واو جملے پر جو جملہ کاملہ ہے اپنی خبر کے ساتھ، پس نہیں واجب مشارکت خبر میں، جی نہیں نہیں واجب مشارکت خبر میں۔ واو اگو مثال ہوندی پئی ہے، واو آ گئی دو جملیاں دے وچ، ہن پہلے جملے دی اپنی خبر ہے اگلے دی، اپنی خبر، لہذا ہن دوسرا پہلی خبر شریک کوئی نہیں، جی دوسرا پہلی خبر شریک، پہلی دی خبر نے جیڑا ایٹم بم پھٹایا وہ دی پھٹے گا، اے دے کوئی نہیں پھٹنا، اے دے وکری خبر ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی، کبھی داخل ہوتی ہے واو جملہ پر، ایسا جملہ جو کاملہ ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، نہیں واجب مشارکت خبر میں۔ جی اور سمجھے ہی ادھر بیخ، کبھی داخل ہوتی ہے واو جملہ کاملہ بخبرہا، آ جڑی بخبرہا دی بائی اندہ تعلقی کاملہ نال، یعنی جملے کا کمال اپنی خبر کے ساتھ، اے گلی پس نہیں واجب اس فلا تاجبو، پس نہیں واجب اس عطف کے ساتھ کیڑی شے مشارکت فل، یعنی نہیں ثابت ہوگی مشارکت پہلے کی خبر میں مبتدا ثانی کے لیے، اگلا جڑا جملہ نہیں واو تو بعد ان دا جڑا مبتدا ہے ان دی اپنی خبر ہے تے اے نو خبر کافی ہے، اور قناعت زندگی گزاری دے لوکاں دے شیاں ویکھ کے نہیں چخا ماری دیاں، اس واسطے انہوں پہلے مبتدا دی خبر دی لوڑ کوئی نہیں، ان دی خبر کافی ہے نا، سنیں۔ اور کبھی داخل ہوتی ہے واو جملے پر جو کامل ہے اپنی خبر کے ساتھ، پس نہیں واجب مشارکت خبر میں، اور کندے واسطے جملہ ثانیہ جڑا واو تو بعد آیا پہ جی، داخل ہوتی ہے واو جملے پر جو کاملہ ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، بس نہیں واجب مشارکت خبر میں۔ جی اور کبھی داخل ہوتا ہے وہ جملہ پر ایسا جملہ جو کاملہ ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ، بس جی۔ نہیں واجب مشارکت خبر۔ ہاں جی شاباش جی، ذالک مثل قوله هذه طالق ثلاث وهذه مطلب ہے ان الثانية تطلق واحدة لأن الشركة في الخبر كانت واجبة لافتقار الكلام الثاني إذا كان ناقصا، فإذا كان كاملا فقد ذهب دليل الشركة۔ بس وذالکا، اور وہ مثل قائل کے قول کے، جی زوج نے نام جی اپنیاں دو بیویاں سن، جی دوواں کولو اک پیا جی تے پیکیاں تے جاندیاں نہیں سن، اس آکھیا پھر پکیاں ہی بھیجاں، جی اس آکھیا ہی طالقن ثلاثن وہذہ طالقن، گل ایتھے بھی اگلے نال ثلاثن نہیں، جی وہ گوانڈیاں دے گھر دی دوری ایدے نہیں لیاونی، سنیا جی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے صبر شکر کرے جی، اینو ایک لبی انہوں 3 لبیاں جی، اور سنے ہی ہون سونے تھے بے شک ثانیہ اور جڑی وہازی تعلقوں نے یہ متعلقہ ہوگی ایک طلاق سے، پہلی نو کنیاں پہلی نظر ہے اینو ایک کونی، وجہ اس لیے کہ شرکت فی الخبر، شرکت اور جڑا وہازی معطوف ہے، شرکت فی الخبر کانت واجبتاً ہوتی ہے واجب کلام ثانی کے افتقار کی وجہ سے، کلام ثانی کے کہ وہ محتاج ہو،
یہ تب ہے جب کہ کلام ثانی کیا ہو وہ تا سی وکلا و حاضر ہی آندا ہن اینوں بھی خبر لبنی سی تعلقن ثلاثن والی تینوں بھی کنیاں ہونیاں سن تو پس جب یہ وحاضی تعلقن کامل ہے تو پس تحقیق نسی گئی دلیل شرکت کی شرکت والی دلیل ختم پہلی نو 3 تے دوسری نو 1 ہاں جی کیا آکھیا جی زوج نے اپنی دونوں بیویوں کو کہا حاضی طالقن ثلاثن و حاضی طالقن یہ جو دوسری ہے اس کو ایک طلاق واقع ہوگی وجہ اس لیے کہ شرکت فی الخبر یہ واجب ہوتی ہے واجب ہوتی ہے جب کہ کلام ثانی محتاج ہو کس کی طرف خبر کی طرف یہ کب ہوتی ہے جب کہ وہ ناقص ہو ناقص جی بس جب ہے یہ کلام ثانی کامل تو چلی گئی دلیل شرکت ہاں ہوں بے خود رو دھیان کرو وے وذالک مثل قولہ ہذہ طالقن ثلاثا وہذہ طالقن پس نہیں ثابت ہوگی مشارکت مبتدا ثانی کے لیے اور وہ زوج کا قول ہے وہذہ خبر اول میں اس کی مشارکت نہیں ہے اور وہ خبر اول کیڑی ہے طالقن ثلاثن اس طالقن ثلاثن دے وچ جڑا مبتدا نہیں ثانی کیڑا وحاضی ان دی کوئی شرکت نہیں حتیٰ کہ ثانیہ جو ہے دوسری جنانی اس کو ایک طلاق واقع ہوگی اس لیے کہ ہر ایک جملہ تین سے کیا ہے نہیں محتاج دو میں سے ایک پس قول زوج کا حاضر طالقن ثلاثن اے بھی اسی طرح قول زوج کا وحاضر ہی و تامت مستقلہ تفنن فی العبارت لہذا یہ ثانیہ نہیں محتاج یہ کہ شریک ہو کس میں آگے جی سمجھ دلیل سنو اس لیے کہ شرکت فی الخبر کانت واجبتاً شرکت فی الخبر تھی واجبہ ثانی کلام ثانی کے محتاج ہونے کی وجہ سے کدھر شرکت کی طرف جب کہ ہو کلام ثانی کیا کس میں جیسا کہ زوج کا قول وحاضی فی قولی حاضی طالقن اور وحاضی اینجا کے نا کی اب یہ جو وحاضی ہے نا یہ جو وحاضی کلہ ہے یہ ناقص ہے ان دی خبر کوئی نہیں فائدہ دے سکتا بغیر اشتراک کے خبر میں اور وہ کون ہے تے ایتھے تے انج گل کوئی نہیں خبر ہوندی مل گئی انہوں پس جب فیضا کانا پس جب ہے ثانیہ کیا خبر ہے کہ کوئی نہیں تو پس تحقیق چلی گئی کون اور وہ کیا تھی وہ کیڑی شے سی دلیل شرکت محتاجی کہ دوسرے کو خبر کوئی نہیں تے محتاجی ایتھے ہے وے خبر ہے وے جی اور بس گل ختم پورا گل پوری ہو گئی انج گل دسی نے نام رکھا گیا اس واؤ کا کیڑا سنیں جی پس اس وقت بعض کے نزدیک یہ واؤ کس کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن توجہ اس لیے کہ اصل عطف کا کیا ہے شرکت فی الحکم ہو شرکت فی اور یہاں یہ شرکت تو پائی نہیں گئی پہلے دا حکم ہو اور دوسرے دا اور بعض کے نزدیک یہ واو کس کے لیے کہ میں کما کانت جیسا کہ ہوتی ہے واو کس کے لیے ثبوت شرکت کے لیے کس میں فی اصول مضمون الجملۃ ہے یہاں بھی شرکت والا معنی ہے کہ واو بتاتی ہے کہ میرے معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا مضمون حاصل ہے واو بتاتی ہے ما قبل کا مضمون حاصل ہے 3 طلاقاں ما بعد کا مضمون حاصل ہے 1 طلاق ایک ہی ہے شرکت ہے نا بھی دونوں کا مضمون حاصل ہے تو لہٰذا یہ واو کی ہوگی بعد ان جا کے اور یہ جیسے قول زوج کا بھی ان دی گل جی پچھلی گل کی تھی وذالک حاضر طالقن ثلاثا وحاضر طالقن بے شک ثانیہ متلقہ ہوگی 1 طلاق ہے
اس لیے کہ شرکت فی الخبر تھی واجب ثانی کلام کے احتیاجی کی وجہ سے، جب کہ ہو ثانی ناقص تو پس جب ہے ثانی کامل تو پس چلی گی دلیل شرکت کیڑی احتیاجی ختم ہوگی، چل پہ چل نکل۔ اور یہ جیسے قول زوج کا حاضی طالقن ثلاثت و حاضی طالقن، بے شک ثانیہ مطلقہ ہوگی ہے اس لیے کہ شرکت فی الخبر تھی واجب کلام ثانی کی احتیاجی کی وجہ سے، جبکہ ہے کلام ثانی ناقص، پس جب ہے کلام ثانی کامل تو چلی گئی دلیل شرکت۔ اور یہ جیسے قید کا قول حاضی طالقن ثلاثا و حاضی طالقن، بس بے شک ثانیہ متعلقہ ہوگی ایک طلاق کے ساتھ، اس لیے کہ شرکت خبر میں تھی واجب کلام ثانی کے احتیاجی کے لیے، جبکہ وہ کلام ثانی ناقص، بس جب ہے کلام ثانی کامل تو پس تحقیق چلے گی دلیل شرکت۔ ولہذا وَإِنَّ الْجُمْلَةَ النَّاقِصَةَ تُشَارِكُ الْأُولَى فِيمَا تَمَّ بِهِ الْأُولَى بِعَيْنِهِ حَتَّى قُلْنَا فِي قَوْلِهِ۔ صبر، اور اسی لیے تو ہم نے کہا کہ بے شک جملہ ناقصہ شریک ہوتا ہے اولا کے اس شے میں کہ پورا ہوتا اس کے ساتھ اولا بعین ہی، پہلا جیڑی شے نال پورا ہوندا نا بعین ہی، اے ثانیہ ناقصہ اس سے بعین ہی وچ شریک ہوندا ہے۔ کیا کہ جی اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جملہ ناقصہ یہ شریک ہوتا ہے اولا کے اس شے میں کہ پورا ہوتا ہے اولا بعین ہی کے ساتھ۔ سنیں جی اے شاباش سے حتیٰ فی قوله ان دخلت الدار فانت طالق وطالق ان الثانیہ یتعلق بذلك الشرط بعینه، پھر ایک دیکھنا حتیٰ قلنا حتی قلنا فی قوله ان دخلت الدار ان دخلت الدار یار دخلت الدار فانت طالق وطالق ان الثانیہ یتعلق بذلك الشرط بعینه ولا يقتضي الاستبداد به كأنه أعاده وإنما صبر توجہ جی، حتیٰ کہ ہم نے کہا زوج کے قول میں، کس میں؟ زوج کے قول میں، دھیان کریں، زوج کے قول میں کیڑا قول؟ ان دخلت الدار فانت طالق و طالق، اگر داخل ہوئی تو دار میں پس تجھے طلاق اور طلاق، تجھے طلاق اور طلاق۔ بے شک ثانیہ جڑی نا بطالقن یہ بھی متعلق ہے بعین ہی اسی شرط کے ساتھ، بعین ہی کیا گاموں حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں زوج کے قول میں ان دخلت الدار فانت طالق و طالق، یہ جو ثانیہ ہے طالق یہ متعلق ہے اسی شرط کے ساتھ جو تعلق پکڑتی ہے جس کا تعلق ہے اول کے ساتھ۔ اب تھے شرط نہیں ہے کہ ان دخلت الدار، جی دوسری بھی تام واقعہ ہونی جے دخول دار ہونا ہے تو یہ گل جی چونکہ دی خبر کو نہیں ہے گی نال، یہ خبر وچ محتاج ہے پہلے دی خبر دی، تو وہ جڑی پہلے دی خبر ہے وہ تو تا ہونے جو دخول دار ہونا ہے، تو یہ بھی موقوف ہے کس تے؟ عجیب گل جی یار۔ اور ایک پھر اگلی گل پڑھ دیں، والے حاضہ یعنی اس لیے کہ وجوب شرکت فی الخبر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بے وجہ الافتقار، کہ دوسرے کے پاس خبر کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بے شک جملہ ناقصہ، یعنی یہ ہوں جملہ ناقصہ جو مفید، یہ جملہ ناقصہ شریک ہوتا ہے کس کے؟ اولا دی صفت، بار بار صاحب ہر سیگا صفت موصوف ہوتا ہے جی، کہ مشارک ہوتا ہے یہ جملہ ناقصہ کس کے؟ اس شے میں کہ پورا ہے اس کے ساتھ اولا، پورا ہے شریک ہے بعین ہی، شریک ہے اس سے وچ، حتیٰ کہ ہم نے کہا زوج کے قول میں ان دخلت الدار فانت طالق و
بے شک طلاق او پہلی تو معلق ہے کہ کونی دخول دار تھے یہ تو واضح گل اگلے معطوف دیے بطالقن بے شک طلاق ثانی تعلق پکڑتی ہے اسی شرط کے ساتھ بے عینی. کیڑی شرط؟ دخول دار یار. کیڑی شرط؟ اور بس اور نہ بنایا جائے گا گویا کہ اعادہ کیا گیا اس کا دوسری مرتبہ. انج نہیں بے شرط دوجی باری بکری ذکر کیتی ہے. پس زوج کا قول و طالقن یہ متعلق ہے شرط مذکور بے عینی ہی کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ نہ یہ کہ یہ متعلق ہے شرط مثل بھئی ایتھے بھی ایک بکری شرط پئی ان دخلتی دارا یہ بکری ہوئے دی لہذا جس لئے ایک باری دخول دار ہویا تو پہلی ہونی ہے جے پھر دخول دار ہے دوجی ہونی ہے نہیں ہے گا ایکو باری دخول دار دو میں ہو جانی ہے. سنیں ایشا بس ہون واپس چال ایک باری پھر. اور نہیں تقاضا کرتا یہ استبداد بہی کا اور گویا کہ اس نے اعادہ کیا اس کا گویا کہ کیا کہ جی نہیں تقاضا کرتا یہ استبداد بہی کا گویا کہ اس نے اس کا اعادہ کیا. ہن اینو سمجھو نال جوڑ کے پچھلی گل دے نال. اور نہیں تقاضا کرتا استبداد بہی کا یعنی استبداد کا معنی استقلال بہی دا مرجعی شرط نہیں تقاضا کرتا استقلال بشرط کا. اور جڑا وطالقن نہیں ہے گا یہ نمی شرط دا تقاضا نہیں کرتا حتیٰ کہ گویا کہ متکلم نے اعادہ کیا ہو اس کا. سنیں حتیٰ کہ بنایا جائے کس کو؟ وطالقن کو. گویا کہ اس شرط کا متکلم نے کیا کیا ہے کیونکہ ان دا تقاضا ہی نہیں کرتا. اے وطالقن یہ مستقل نہیں ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. کہ انہوں شرط دی بکری ضرورت کوئی نہیں تاکہ یہ کہیں کہ گویا زوج نے اس کے ساتھ نمی شرط ذکر کیتی ہے لفظہ میں کوئی نہیں تو مننی ہے پھر حکم ہو جانا ہے. سنیں ایشا بس میں سننا کہ نا ان دخلت الدار فانت طالقن و ان دخلت الدار ہوں ایک باری ہوئے کتے دوجی باری جائے کتے اے مطلب پہلی نال دو میں نہیں ہون گیا. یہ تھینج نہیں کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اشتراک فی شرط بے عین ہی کافی ہے کیونکہ وہی تو شرط دو مندی. پس نہیں حاجت طرف اس کے کہ بنایا جائے قول زوج کا کیڑا با منزل اس کے قول کیڑا اس لیے کہ مقدر کرنا کیا ہے کیونکہ مقدر کیا ہوتا ہے غیر منطوق کو تو غیر منطوق کو منطوق بنانے کی طرف رجوع ہوتا ہے جدوں کو مجبوری بنے. ایتھے کیڑی مجبوری بنی پہلے نال جڑ سکتی ہے مر گئے اسے سر کھپا کے سمجھ کو نہیں آئی کہ بھئی یہاں اگر اس کو مانیں گے تو کیا بنے گا یہ مقدر بنے گا کیڑا اگلے نال ان دخلت الدار. تو مقدر جو ہوتا ہے وہ خلاف اصل ہے کہ کوئی نہیں کنی باری پڑھیا جی خلاف اصل کیوں ہے اس لیے کہ غیر منطوق کو منطوق بنانا ہوتا ہے کوئی نہیں تو گویا انہیں بولے تو یہ اتنے ہوتا جتنے کی ہوئے مجبوری تے تھے مجبوری کو نہیں چونکہ شرط پہلے موجود ہے. اس واسطے ہن کنیاں طلاقاں ہون گیاں جس نے دخول دار ہو گیا وہ سمجھے ہی ہن مانا کر کتھوں مڈو اچھا آ کے دے گیا اللہ اندہ ضرورت ہے اللہ وہ بڑا فائدہ ہے نا ان دا مرد پھر کردہ کہ منع کروں. اور اسی لیے ہم نے کہا ہے بے شک جملہ ناقصہ شریک ہوتا ہے جملہ اولا کے اس شے میں کہ پورا ہے اس کے ساتھ اولا شریک ہوتا ہے بے عین ہی. وہ سنے ہی یہ نہیں کہ اولا پورا ہے بے عین ہی نہ ثانی بے عین ہی ان دے وچ شریک ہے کن دے وچ ماتمہ دے وچ کن دے وچ جن دے نال اولا پورا ہے نا ثانی بے عین ہی ان دے وچ شریک ہے.
حتیٰ کہ کہا ہم نے زوج کے قول میں ان دخلت الدار فانت طالقن و طالقن کی آخیا بے شک ثانی کیڑا ثانی بول چاہ ثانی تعلق پکڑتا ہے اسی شرط بیانی ہی کے ساتھ کیڑی ان دخلت الدار اسے نال لہذا دخول دار پائے گا تو کی ہونا ہے اچھا جی ہوں یہ جی کہ یہ جی جائز ہے کہ اتنے مقدر ہوے ان دی شرط وکھری ہوے ان دی شرط وکھری آ گئی تو لہٰذا ایک بار دخول ہوے گا تو ایک طلاق ہوے گا اور نہیں تقاضا کرتا استقلال بشرط کا کون اے وطالق کون جڑا ہے یہ استقلال بشرط کا تقاضا گویا کہ اعادہ کیا اس نے شرط کا او نال جوڑ کے پیچھوں بے گویا کہ حتیٰ کہ بنایا جائے گویا کہ متکلم نے شرط کا اعادہ کیا اے شرط چاہنے وچ مستقل ہووے پھر ایسی کہ گویا کہ متکلم نے دوبارہ شرط ذکر کی ہے جو لفظوں میں ہے نہیں مانی جائے گی کوئی نہیں کھانے چ پئی آج نا بلا یکتزی اور شرع ویخ نہیں تقاضا کرتا کون وطالقن استقلال بشرط کا بے مینو وکھری شرط دیو حتیٰ کہ بنایا جائے کہ گویا کہ متکلم نے اعادہ کیا کس کا اس شرط کا یہ تو تاں بنانا ہے جے ثانی مستقل شرط دا کی کرے وہ تقاضا کردہ ہی نہیں پیا کیوں اس واسطے کہ یہ خلاف اصل ہے یہ مقدر ہے جی سمجھے ہی وہ پلا ہو گئے اور اسی لیے ہم نے کہا اور دیکھو اضمار خلاف اصل ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اضمار غیر منطوق کو تو اب نہیں رجوع ہوتا ہے اس کی طرف مگر تھے تو ضرورت ہے ہی کو نہیں جی ہاں جی شابہ جی اور اسی لیے کہا ہم نے بے شک جملہ ناقصہ شریک ہوتا ہے اولا کے اس شے میں کہ پورا ہوتا ہے اس کے ساتھ اولا بعین ہی بعین ہی جو پٹھ پاس جوڑتے ہیں نا جی شریک ہوتا ہے بعین ہی 50 وری سر کھپ گیا میرا جی اور بیماری شریک ہوتا ہے جملہ ناقصہ شریک ہوتا ہے جملہ اولا کے اس شے میں کہ پورا ہوتا ہے اس شے کے ساتھ اولا یہ ثانیہ شریک ہوتا ہے اس ماتمہ میں بعین ہی آگے کہا ہم نے زوج کے قول ان دخلت الدار فانت طالق و طالق میں بے شک ثانیہ یہ تعلق پکڑتا ہے اس شرط کے ساتھ بعین ہی اور نہیں تقاضا کرتا استقلال بشرط کا گویا کہ متکلم نے اعادہ کیا اس کا اور اس لیے ہم نے کہا کہ بے شک جملہ ناقصہ شریک ہوتا ہے اولا کے اس شے یہ تھلے والی نال عبارت جوڑیں گا تو تاں بھی اگر استقلال بھی شرط کا تقاضا کرتا حتیٰ کہ بنایا جائے گویا کہ متکلم نے اعادہ کیا اس شرط کا تاں بنانا سی تو ان دی لوڑ کوئی نہیں ہاں جی شامل جی حتیٰ کہ ہم نے کہا رجل کے قول میں زوج کے قول میں کہ بے شک ثانی تعلق پکڑتا ہے اسی شرط کے ساتھ بعین ہی اور نہیں تقاضا کرتا اس استقلال بشرط کا حتیٰ کہ بنایا جائے کہ گویا کہ رجل نے اعادہ کیا ہے شرط کا